نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے کے بعد اس نشست میں ہم عشر کے مسائل بیان کریں گے۔ سامعین محترم، عشر یعنی 10واں حصہ، زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے جو چیز اگائی جاتی ہے اس کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ یہ عشر کی تعریف ہے۔ غلہ، اناج، پھل، سبزیاں وغیرہ، ان تمام چیزوں پر عشر واجب ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ عشر واجب ہونے کے لیے ان کی کوئی مقررہ مقدار نہیں ہے، بلکہ زمین سے غلہ، پھل اور سبزیوں کی جتنی بھی پیداوار حاصل ہوگی ان تمام پر عشر یا نصف عشر واجب ہوگا۔ یہ عشر اور نصف عشر یہ آگے مسائل کے اندر آئیں گے کہ عشر کب واجب ہوتا ہے اور نصف عشر کب واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح قرض دار پر عشر معاف نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے اندر قرض دار پر زکوٰۃ معاف ہوتی ہے، وہ کچھ کنڈیشنز لگتی ہیں جس میں قرض کی وجہ سے اپنا زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے، مگر عشر کے اندر اگرچہ قرض دار ہی کیوں نہ ہو معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح شرعی فقیر، اس پر بھی عشر معاف نہیں ہوتا۔ شرعی فقیر ویسے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس وہ نصاب نہیں ہوتا، تو چونکہ عشر میں کوئی نصاب نہیں ہے لہٰذا شرعی فقیر بھی اگرچہ کیوں نہ ہو اس پر عشر واجب ہوگا۔ جب اس کی زمین کسی بھی شے کو اگائے گی، غلہ، اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ، تو اس پر شرعی فقیر پر بھی اس کا عشر دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح نابالغ جس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی مگر جب اس کی زمین ہوگی تو اس میں سے جب چیزیں پیدا ہوں گی تو نابالغ پر بھی عشر جو ہے وہ احناف کے نزدیک واجب ہے۔ اچھا، عشر کے لیے، زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہے کہ اس مال پہ سال گزرے، مگر عشر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنی مرتبہ بھی پیداوار ہوگی سال میں، چاہے 3 بار 4 بار ہی کیوں نہ ہو، ہر بار جتنی مرتبہ وہ چیز اگے گی اس پر عشر دینا واجب ہوگا۔ جو کھیت بارش، نہر یا نالے کے پانی سے سیراب ہو اس میں یاد رکھیں کہ عشر واجب ہوتا ہے، اور جس کھیت کی آبپاشی ڈول یا ٹیوب ویل سے کی جائے اس میں نصف عشر واجب ہوتا ہے۔ یعنی عشر ہے نا 100 کا 10واں حصہ، تو 10ویں کا آدھا حصہ یعنی 5، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 100 کا 10واں حصہ اور 100 کا 20واں حصہ۔ 100 کا 10واں حصہ اس وقت واجب ہوگا جب بارش، نہر یا کھالے، نالے وغیرہ کے پانی سے زمین سیراب ہو تو اس وقت نصف عشر واجب ہوگا، اور جب خود اس میں محنت کی جائے اور آبپاشی کی جائے، ڈول سے یا ٹیوب ویل سے پانی لگایا جائے، تو پھر جہاں پر 100 بوریوں میں سے 10 بوریاں جو ہے نا وہ عشر دیا جاتا ہے، جب ڈول یا ٹیوب ویل سے کھیت کو جو ہے نا اس کی آبیاری کی جائے گی تو پھر اس میں 100 میں سے 5 بوریاں اسے اللہ کی راہ میں عشر دینا ہوگا۔ اگر پانی خرید کر آبپاشی کی جائے تب بھی نصف عشر واجب ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھیت اکثر بارش سے سیراب ہو تو عشر دینا واجب ہے، ورنہ اگر اکثر ڈول یا ٹیوب ویل کے ساتھ وہ جو کھیت کو سیراب کیا جائے تو پھر نصف عشر واجب ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکے پر دی جانے والی زمین پر عشر واجب ہوتا ہے اور وہ کاشتکار ادا کرے گا۔ اب زمین کا مالک خود کھیتی باڑی نہیں کرتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشر کس پر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پیداوار میں آدھا یا تیسرا حصہ مالک زمین کا ہے اور باقی حصہ مزارع کا ہے تو اس صورت میں ان کے حصے کے مطابق، یعنی دونوں کے حصوں کے مطابق عشر جو ہے وہ واجب ہوگا، اس پر بھی واجب ہوگا اور اس پر بھی۔
اس سے اگلا مسئلہ، اگر زمین اجارہ پر دی کہ فی ایکڑ اتنے 1000 روپے دینے ہیں، تو اس صورت میں عشر مالک کے زمین پر نہیں بلکہ جس نے وہ کھیت اجارے پر لیا ہے اس کو اس کا عشر دینا ہوگا۔ عشر واجب ہونے کے لیے زمین کا مالک ہونا شرط نہیں ہے بلکہ پیداوار کا مالک ہونا شرط ہے، کیونکہ عشر جو ہے وہ پیداوار پر واجب ہوتا ہے، زمین پر عشر واجب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عشر ادا کرنے کے لیے اخراجات کو عشر میں سے نہیں نکالا جائے گا، وہ الگ سے معاملہ ہوگا، وہ جتنے اخراجات ہوں گے وہ الگ ہوں گے۔ اچھا، پھر عشر کب نکالا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب فصل پک جائے اور پھل نکل آئیں اور نفع اٹھانے کے قابل ہو جائیں تو اس وقت عشر واجب ہوتا ہے۔ اچھا، عشر ادا کرنے سے پہلے اس چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر استعمال کر لی تو پھر جس قدر جتنی مقدار میں استعمال کیا ہوگا اس کے برابر اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عشر کی جگہ اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ مثلا 10 بوریاں ہیں تو ان کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ آپ جو ہے نا وہ غربا اور مساکین کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر پیداوار ضائع ہو جائے، یہ اگلا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، اگر پیداوار ضائع ہو جائے تو یاد رکھیں عشر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ بچ جائے تو جتنا بچا ہے اس کا عشر نکالا جائے گا، اور اس کے بعد اگر تمہارے کھیت میں تمہاری فصل کو جانور کھا گئے تو یاد رکھیں پھر بھی عشر ساقط نہیں ہوگا، عشر پھر بھی واجب ہوگا۔ اور پھر عشر کے ساقط ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے بعد اس سال کے اندر، یعنی جب وہ جو ضائع ہو گیا نا، ضائع ہو گیا تو ضائع ہونے کی تعریف یہ ہے کہ اس کے بعد اس سال کے اندر اس میں دوسری مرتبہ جو ہے وہ زراعت تیار نہ ہو سکے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ جو ضائع ہوا ہے نا وہ توڑنے سے یا کاٹنے سے پہلے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پھل کاٹ لیے، آپ نے پھل اتار لیے، آپ نے گندم جو ہے نا وہ اتار لی، اس کے بعد وہ ضائع ہو گئی تو پھر آپ کہیں گے جی نہیں اس پہ عشر ساقط ہو گیا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ نے کاٹی نہیں تھی اور جب تک آپ نے پھل اتارے نہیں تھے، اگر اس وقت ایسا کوئی ضیاع ہو گیا تو پھر آپ پر عشر ساقط ہوگا، اتارنے کے بعد عشر ساقط نہیں ہوگا۔ اب عشر کے مصارف کیا ہیں؟ یاد رکھیں جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی مصارف جو ہیں وہ عشر کے ہیں، یعنی جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہاں عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عشر کے مسائل تھے، کیونکہ اکثر جو مزارعین ہیں وہ ان مسائل کا شکار رہتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ جہاں زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کروں وہاں عشر کے مسائل کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔